اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں داعی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا، جو داعی حق ہوا کرتے ہیں، جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ فرمایا کہ انہیں بلائیے جو گمراہی کے اندر ہیں، کفر و شرک میں ملوث ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کرتے ہیں، تو انہیں بلائیے، دعوت دیجیے۔ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کون سا ہے؟ ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم، فلاح و کامیابی کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ۔ تو فرمایا کہ انہیں دعوت دیجیے، بلائیے اپنے رب کی راستے کی طرف، حکمت اور موعظت کے ساتھ۔ حکمت یعنی سوجھ بوجھ، دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز سے اس کے ساتھ۔ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ آپ کی بات سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، اسی کو حکمت و دانائی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حکمت عطا کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، بلانا ہے، لوگوں کی ذہنی صلاحیت اور کیفیت کو بھی دیکھتے ہوئے انہیں اچھے انداز کے ساتھ بلانا ہے۔ حکمت کے معنی سمجھ بوجھ، دانائی کے، یعنی وہ راستہ، وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے رسولوں نے اختیار کیا۔ حکمت یہ نہیں جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، یہ اس آیت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکمت کا حکم دیا ہے، تو ہم حکمت سے کام لیتے ہوئے ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہارے اندر یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو یہ بھٹک جائیں گے۔ لہذا ہم حکمت اختیار کرتے ہوئے انہیں یہ نہیں بتاتے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، گمراہی کی طرف جا رہے ہو، بلکہ انہیں ہم ان چیزوں کی دعوت دیتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے،
وہ توحید کی دعوت گول مول انداز میں دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے. بھائی اللہ پہ تو سارے یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری حیثیت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے عقیدہ توحید کو چھپایا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ توحید کی دعوت دے تو دی، اللہ پر یقین اور مخلوق کے نہ ہونے کا یقین، اور اس کے بعد پھر ان کو براہ راست نماز کی، حج کی، روزے کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی حکمت کا طریقہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی حکمت تو یہ تھی، اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو اکیلا الہ مان لو، وہی تمہارا معبود ہے. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کا کوئی ساجد شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اپنے ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں وہ اکیلا ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، آپ دیکھیں کہ دعوت کا ایک پہلو تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. دعوت کا دوسرا پہلو ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ طاغوت سے اجتناب کرنا، طاغوت سے علیحدگی اختیار کرنا، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چل نہیں سکتی. آپ لاکھ توحید کے دعوے دار ہو، لیکن آپ کے مذہبی دینی معاملات اگر طاغوتوں سے وابستہ ہیں تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے، دین اسلام یہ نہیں ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اور طاغوت سے اجتناب کیا کرنا ہے؟ کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے. قرآن کی نے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، تو معلوم یہ ہوا کہ طاغوت کا کفر بھی کرنا ہے اور اس سے اجتناب بھی کرنا ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے. تو یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے نکال کر شیطان کے راستوں پر لے جاتا ہے، کفر کے راستوں پر لے جاتا ہے، اپنے بنائے ہوئے دین کے راستوں پر لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. طاغوت کا تعارف ہے قرآن کے ذریعے سے کہ اور وہ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت جن کے اولیاء ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں، اندھیرے میں لے جاتے ہیں، کفر میں لے جاتے ہیں، ایمان سے نکال کر کفر میں، توحید سے نکال کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے طاغوت کا تعارف کروایا، کیونکہ طاغوت جو ہے یہ طغا سے ہے، سرکشی اختیار کرنے والا. کیسا سرکش؟ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کرے،
اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے، انحراف کرے، وہ طاغوت ہے۔ جو لوگوں کو کفر کی دعوت دے، گمراہی کی دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک دور میں یہ جو صحابہ کرام کا دور تھا، نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی مکے میں، تو اس وقت جو طاغوت تھے وہ علماء یہود تھے، علماء بنی اسرائیل تھے۔ طاغوت کون تھے؟ عیسائیوں کے رہبان، ان کے قسطیسیین، ان کے علماء، ان کے احبار، ان کے صوفیہ، یہ اس دور میں طاغوت تھے۔ لیکن معاملہ بالکل الگ الگ تھا۔ یعنی جب اللہ کے نبی نے دعوت دی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوئے، ایک جماعت بن گئی، تو آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ الگ تھے اور ایمان والے الگ تھے، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے۔ یعنی اس دور کے اندر کفر اور اسلام بالکل واضح تھا۔ کفر اور اسلام الگ الگ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہودیوں کی عبادت گاہ میں جا کر ان کے پیچھے عبادت کرتے ہوں یا عیسائیوں کے پیچھے عبادت کرتے ہوں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی اسلام لاتا تھا وہ کفر سے نکل جاتا تھا، وہ کفر سے نکل جایا کرتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے نبی کے ذریعے سے حق و باطل کو الگ کر دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور پھر آزادی دی، اختیار دیا۔ جو بھی اختیار دیا محدود اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ میرے بندے جو ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہیں اللہ کی طرف سے عقل و شعور دے کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے اوپر چھوڑ دیا، اس کو اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا اللہ کا کافر بندہ بنے، ناشکرہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر جو یہود و نصارہ نے ملاوٹ کر دی تھی، ملاوٹ کیا کی تھی کہ جی یہ بھی دین ہے، اللہ ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کو ماننے کا دعویٰ۔ فرق یہ تھا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تک رسالت کے قائل تھے، نبوت کے قائل تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو رک جاتے تھے۔ یہ فرق تھا ان دونوں گروہوں کے اندر، دونوں فرقوں کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں ان کے عقیدے کے لحاظ سے اسلام، یہ ایمان کیا تھا، توحید کیا تھی، اسلام کیا تھا۔ کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ احکم الحاکمین، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مانتے تھے۔ لیکن انہوں نے دین کے اندر یہ بھی ملاوٹ کر دی تھی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے، وہ بھی مانتے تھے توحید کو، لیکن شرک کی ملاوٹ کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ توحید اور شرک کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا۔
لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اللہ فرما رہا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ سے، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل میں لفظ کرتے ہو، ملاتے ہو، حق کو باطل کا جامہ پہناتے ہو اور باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہو، ملبوس کرتے ہو، حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہو، اور اس طرح سے وتکتمون الحق، اور اس طرح سے تم حق کو چھپا لیتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں حق باطل سچ جھوٹ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے الگ الگ کر دیا، چھانٹ کے رکھ دیا۔ جب چھانٹ دیا اللہ نے تو فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ جو یہود و نصارہ کے علماء نے کیا تھا، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیا تھا، تو اللہ نے اس کو الگ کر دیا، قد تبین الرشد من الغی۔ کیا فرمایا؟ یقیناً تبین کہتے ہیں کھول دیا، واضح کر دیا، نمایاں کر دیا، عیاں کر دیا، روشن کر دیا، حق کو باطل سے الگ کر دیا، دونوں واضح نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دور کے اندر، تو اس دور کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ حق اور باطل کو دوبارہ گڑبڑ کر دیا گیا، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیا گیا۔ اب اسلام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن علی بھی مشکل کشا ہے، علی مولائے کائنات ہے، کائنات کے نظام کو علی چلا رہا ہے۔ دیکھیں اب یہاں میں گڑبڑ کیا ہوں، کس نے کیا؟ ان مولویوں نے کیا، ان مولویوں نے گڑبڑ کر دیا حق کو باطل کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب حق کو باطل کو گڑبڑ کر دیا گیا تو عوام میں اتنا شعور نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا گیا، ان کو ڈرا دیا گیا، دھمکایا گیا کہ اس قرآن کے قریب بھی نہ جانا، بس مردے بخشوانے کے لیے یا گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھا کرو، لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو عوام کو بالکل انہوں نے بے شعور کر دیا، ان کی عقل مار دی، جیسے فرعون نے، قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اتنے واضح دلائل دیے، اللہ کی نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، لیکن فرعون کے درباریوں نے نہ مانا، فرعون نے انکار کیا۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کو خوف زدہ کر دیا تھا، ڈرایا دھمکایا تھا، جیسے ہمارا مولوی کہتا ہے کہ جی یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں ان کی باتیں نہ سننا، ان کی باتوں میں نہ آنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جیسے فرعون نے ڈرایا، اور لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہی کے راستے پر چلنے لگے کہ جی ہمیں کیا پڑھی ہے، ہمیں کیا معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم تو بس اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی پہ چلیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر اتنی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یہ ان کے دست و گرد سے محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ورنہ دنیا کی کوئی کتاب وہ خالص نہیں ہے جیسا کہ قرآن ہے، اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کی، ان کے قول و فعل کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو شارع قرآن بنایا ہے کہ یہ نبی قرآن کی تشریح کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کا فرمان جہاں سے بھی ملتا ہے، لیکن بشرطیے کہ صحیح ہو، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اسے قرآن و سنت کے اوپر پرکھتے ہیں۔ کیوں پرکھتے ہیں؟ کہ نبی کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خالص نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، منکر ہے، کیونکہ مال جو ہے خالص نہیں ہے نا، خالص مال تو اللہ کی کتاب ہے۔ خیر، تو آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اچھا ترجمہ کسی حد تک صحیح کرتے ہیں، اہل حدیث ترجمہ کرتے ہیں انکا میتون و انہم میتون، کہ بے شک نبی کو کہا ہے کہ تجھے بھی میت ہونا ہے اور یہ سب ایک دن میت ہو جائیں گے۔ اچھا ترجمہ یہی کرتے ہیں، کچھ الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، آپ بھی وفات پا جاؤ گے، یہ بھی مر جائیں گے، یہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسا احمد رضا نے کیا ہے انکا میتون و انہم میتون، کہ آپ بھی انتقال کر جاؤ گے، فنوا جاؤ گے، اور یہ بھی مر جائیں گے۔ لیکن بہرحال قریب قریب ترجمہ ہم مانے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، تو اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف جو سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کو موت آ گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اس پر تو بالکل نبی کی موت پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ نبی علیہ السلام کو اپنی قبر میں دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے، بلکہ قبر میں آپ کو برزخی حیات حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر مطلق کہہ دیا انکا میتون و انہم میتون، اب وہ یہاں پر لا کر کے اس کو پھینک رہے ہیں، اس کے اندر شریعت سازی کر رہے ہیں، دین سازی کی جا رہی ہے، کتاب کے اندر اس کی تفسیر کے اندر اس کے معنی چینج تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس کا مفہوم بدلا جا رہا ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی تحریف کی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو قبر میں دنیاوی حیات حاصل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی کو قبر میں برزخی حیات ضرور حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیاوی اور برزخی کا چکر چلا کے نبی کو مدینے والی قبر میں زندہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حق اور باطل کی تلبیس کی گئی ہے۔ قرآن تو موت کا اعلان کر رہا ہے اور مرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی، پھر تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ واضح طور پر صاف کلیئر انداز میں، کلیئر صاف طریقے سے، غیر مبہم کہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ کیا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں تحریف کی گئی، حق اور باطل کو ایک ساتھ ملایا گیا، اور برزخ کا سہارا لے کے نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ کر دیا گیا۔ اب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو دفنایا جاتا ہے، قبریں تو ہوتی مردوں کے لیے ہے،
یہ قبر زندوں کے لیے نہیں ہے، مرے ہوئوں کے لیے ہے۔ قبر میں اسی کو دفنایا جاتا ہے جس میں روح نہ ہو، جس میں زندگی نہ ہو، حیات نہ ہو، شعور نہ ہو، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اسی کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر قبر میں کیسے زندہ ہو گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے پھر یہ دین پہنچا ہے تابعین تک، پھر تابعین سے تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے کا جو دور گزرا ہے، اس کے بعد پھر خرابی پیدا ہو گئی۔ پھر دین کے اندر، اسلام کے اندر روایت پرستی داخل ہو گئی، اور اس کے اندر دین اسلام میں جو بھی بد عقیدگی پیدا ہوئی، خرابی پیدا ہوئی، کفر و شرک کو داخل کیا گیا۔ تو اس کے اندر اہل تشیع کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہے اہل تشیع کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر، علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، عبداللہ بن سبا کے ماننے والے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، تم ہمارے الہ ہو، تم ہمارے رب ہو۔ دیکھیں، قرون اولیٰ کا دور ہے، اور شیعت یہاں بھی پیدا ہو گئی یہودیت کے ذریعے سے۔ علی کو کہہ رہے تم ہمارے رب ہو، ہمارے الہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے کٹر تھے اپنے عقیدے میں کہ آگ میں جلتے رہے اور یہ کہتے رہے لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب تو وہی دے سکتا ہے جو آگ کا رب ہے، یعنی علی جو ہے یہ آگ کا رب ہے۔ تو یہ دور قرون اولیٰ کا تھا، اس کے اندر پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں شیعت کی اتنی اکثریت نہیں تھی، تھوڑے بہت تھے، لیکن پھر یہ ان کی تعداد، تابعین کا دور گزرا ہے، تو پھر اس کے بعد تو پھر یہ چھا گئے، اور ان کی اتنی کثرت ہوئی ہے، ان کا اتنا غلبہ ہوا ہے، ان کا اتنا ہولڈ ہوا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ روایات سے اگر شیعوں کو نکال دیا جائے تو 70% روایتیں ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس 20-30% روایتیں بچتی ہیں۔ یعنی ان کا اتنا ہولڈ تھا۔ اور یہ ہولڈ کیسے ہوا تھا کہ شیعوں کے ایک علامہ شوستری بیان کرتے ہیں کہ ہم اس دور کے اندر ابو حنیفہ کے، احمد بن حنبل کے، ان کے دور کے اندر ہمارے شیعہ جو تھے وہ سنی بن کر تقیہ کر کے سنیوں کے مدرسوں میں پڑھتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حال ہوا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اعادہ روح کا، کہ مرنے کے بعد جب میت کو، لاش کو قبر میں دفناتے ہیں، اور دفنانے کے بعد پھر ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ سب سے زیادہ بھیانک ثابت ہوا اسلام کے اندر۔ اس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے، اتنی تباہی مچائی ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی اس عقیدے میں شامل ہو گئے، اس کو اختیار کر لیا۔ یہاں تک کہ 30 صدی ہجری کے امام احمد بن حنبل نے یہ اعلان کیا، یہ عقیدہ دیا
اعلان کرو، یہ عقیدہ دیا کہ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قبر میں جسم کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے اور پھر اس مدے سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ آگے چل کے یہ نظریہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس سے کوئی محفوظ نظر نہیں آتا۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 90-95% لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی شیعوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ اس میں بھی شیعت کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ روایت سنیوں کی کتاب میں داخل کی گئی، یہ داخل ہوئی زازان کے ذریعے سے۔ زازان جو کہ شیعہ ہے، جس کے بارے میں محدثین نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ابن حجر کہتے ہیں کہ زازان جو یہ روایت لایا ہے کہ روح جو ہے مردہ جسم میں قبر میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، فَتُعَادُ رُوحُ فِي جَسْدِهِ وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ۔ اس کے بعد پھر سارے ان کے ماننے والے ابن تیمیہ، ابن قیم اور یہ جلال الدین سیوطی اور یہ جتنے نامی گرامی ہیں، میاں نذیر حسین دہلوی اور بدیع الدین شاہ راشدی اہل حدیث کے، اور انور شاہ اور ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے، دیوبندیوں کے مولانا قاسم نانوتوی، سارے کے سارے اس عقیدے کے قائل ہو گئے۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے، زازان شیعہ کی روایت ہے، جس کو ابن حجر نے شیعہ قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس راوی کا کمال دیکھیں کہ زازان نے اس کو شیعہ قرار دیا، اور امام ذہبی نے اس کی روایت کو رد کیا۔ امام ذہبی نے اس کی روایت کو رد کیا یہ کہہ کر کہ وہ جو طویل روایت ہے قبر کی تعریف میں، برا بن عاصم سے زازان روایت کرتا، زازان سے منہاج بن عمرو، تو ذہبی کہتے ہیں فیہ شیعۃ، ابن حجر نے کہا فیہ شیعۃ، اور ذہبی کہتے ہیں فیہ غرابۃ و نکارۃ، کہ اس روایت میں غرابت بھی ہے، نکارت بھی ہے۔ اب غرابت و نکارت کیا ہے؟ یہ نکارت یہ ہے کہ مرنے والے کی روح کو قیامت سے پہلے لوٹایا جا رہا ہے، اس جس کے اندر پوری کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ تو ابن ذہبی نے اس کو غرابت بھی کہا، نکارت بھی کہا، اس لیے کہ کسی اور حدیث میں، کسی روایت میں زازان کی روایت کے علاوہ اعادہ روح فی الجسد فی القبور کسی روایت میں نہیں آتا، یعنی مردہ جسد میں روح لوٹائے جانے کی روایت زازان کے ذریعے سے آئی ہے، جس کو ابن حجر نے شیعہ کہا ہے، اور ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی روایت میں غرابت اور نکارت ہے۔ اور دیکھیے امام ابو احمد الحاکم کہتے ہیں لیس بالمتین عندہم، یہ محدثین کے نزدیک یہ قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ کانا کثیر الکلام، محدثین کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ باتیں بنایا کرتا تھا۔ کانا یختی کثیرہ، بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، ابن حبان نے کہا، اور کہا کانا یہم الشیء بعد الشیء، یہ وہم پر وہم ہوتا تھا اس کو، یعنی وہمی شکی راوی تھا۔ اور ابو بکر الدولابی کہتے ہیں شیعان علی میں سے تھا، اور ابن حبان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ زازان نے اس روایت کو سنا ہی نہیں،
تو آپ دیکھیں جس راوی پر اتنی سخت جرح ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اہل تصحیح کی جتنی بھی روایت آ رہی ہیں ان سب کو رد کر دیا جائے، بلکہ روایتیں لی جائیں، لیکن اصول کے اندر، عقائد کے اندر حلت اور حرمت میں کسی شیعہ کی روایت نہیں چلے گی۔ دیکھیں یہ اصولی بات ہے، حلال اور حرام شیعوں کا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم اپنا ایمان اور عقیدہ شیعوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا فیصلہ کریں، ہمارے دین کا فیصلہ کریں، ہمارے عقیدے کا فیصلہ کریں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے غیر احیاء، اموات غیر احیاء، تو یہ شیعہ کون ہوتے ہیں زندہ کرنے والے؟ جب قرآن نے اعلان کر دیا یہ اموات ہیں، مردے ہیں، دیکھیں صرف مردہ کہنے سے بھی مردہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، مردے کے ساتھ یہ الفاظ نازل کیے غیر احیاء۔ یہ وہ مردے ہیں جن میں زندگی نہیں۔ مولوی کہہ سکتا تھا نا کہ یہ مردے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، ان میں زندگی بھی ہے، تو اللہ نے فرما دیا غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں، یہ بغیر زندگی کے مردہ ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رد کر دیا کئی انداز سے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہیں اس انداز سے اللہ نے یہ مردہ پرستی، قبر پرستی کی جڑ اکھاڑ دی کہ جب مردہ اس قبر میں زندہ ہی نہیں ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے سوال و جواب کیسا، عذاب و راحت کیسا؟ بھائی مرنے کے بعد اگر مردے میں زندگی ہوتی تو یہ دنیا کے جتنے ہندو ہیں جو جلا دیتے ہیں، ان کے اوپر مقدمہ بن جاتا قتل کا کہ یہ سارے قاتل ہیں، انہوں نے زندہ انسان کو جلا دیا، کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ مردہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے، یہیں سے فرق واضح ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ شیعت نے سب سے خطرناک، دیکھیں تاریخ اسلام کو انہوں نے بدلا، صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ قرآن جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے لے آؤ ایمان، ایسا ایمان جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے ایمان کو ماڈل بنایا، نمونہ بنایا۔ تو شیعوں نے تاریخ اسلام کا تو ستیہ ناش مارا تھا، لیکن انہوں نے جو عقیدے کے اوپر نقب لگائی ہے اور اس راستے سے آئے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی قبریں پوجی جا رہی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے زادان یا پھر احمد بن حنبل نے اس کو دین میں شامل کیا۔ زادان نے روایت بیان کی اور دوسروں نے اس کو صحیح قرار دے کے دین میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد پھر خرابی پیدا ہوئی۔ جہاں تک تاریخ اسلام کی بات ہے تو تاریخ اسلام دیکھیں ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، صحابہ کرام بھی، تابعین کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، تبع تابعین کا بھی احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے سارے احترام ہیں۔ ہم کسی صحابی کو، تابعی کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دونوں طرف سے وار کیا، یعنی تاریخ کو بھی انہوں نے مسخ کیا، اور اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر ہمیں عقیدہ دیا ہے شرک سے پاک، کہ جس کے اندر قبر پرستی کا، مردہ پرستی کا کوئی شائبہ بھی نہیں، اور پورا قرآن ہر طرح کے شرک کا رد کرتا ہے۔
اور آپ دیکھیں اس امت میں کون سا شرک ہے جو نہیں پایا جاتا؟ کون سا شرک نہیں پایا جاتا؟ اللہ کو انہوں نے نور کا بنا کے اللہ کے نبی کو نور میں نور اللہ قرار دے کے اللہ کے نور میں شریک کر دیا. اللہ کی صفت ہے نا النور، اس میں شریک کر دیا. اسی طرح انہیں با اختیار مانا کہ یہ بھی اس کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. اس کائنات میں ان کی بھی مرضی چلتی ہے، ان کی بھی منشا چلتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اختیار کا شرک کیا، تصرف کا شرک، کہ ان کے مردے مرنے کے بعد خود اپنا جسم تیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ دیوبندیوں کے یہاں یہ واقعہ حکایات اولیاء میں بھی موجود ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی مر گئے، دیوبند کے بانی. تو ہوا یہ کہ دیوبند میں پیسوں کے مالی معاملات میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد قبر سے نکل گئے، مرنے کے بعد، حالانکہ قبر میں دفن ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ جو بھی مر گیا دنیا سے چلا گیا انہم الیہ لا یرجعون، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. مرنے والا فریاد کرتا ہے رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک کام کروں، اس دنیا کو واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. تو آپ دیکھیں قرآن کا نے یہ اصول بتا دیا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ کیا جو دنیا سے چلے گئے، مر گئے، کیا کبھی یہ ان کی کوئی آواز، کوئی بھنک سنتے ہیں؟ کوئی نہیں. تو دیکھیں قرآن کا بالکل واضح فیصلہ ہے. اب اشرف علی تھانوی کا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا میں نہیں جا سکتے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ تو عجیبی بات تھی نا کہ مولانا مرنے کے بعد مدرسہ دیوبند کیسے پہنچ گئے. تو وہ اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کا مثالی جسم ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مولانا نے، ان کی روح نے اپنے جسم کے اندر تصرف کیا ہو، یعنی اپنا جسم خود ہی تیار کر لیا ہو. اس طرح وہ مدرسہ دیوبند پہنچ گئے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کی کتاب کے قانون کو روندا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے. ان ظالموں نے ٹھوکروں کو رکھ دیا اللہ کی کتاب کو. یہ اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت کہ یہ 2 ٹکے کے مولوی اللہ کی کتاب کے خلاف فتویٰ دیں، فیصلہ کریں. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟